جیسچر کے ساتھ. سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان مسلسل 1 سال سے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے رہے, ان کے وزراء بھی کہتے رہے, تو مولانا فضل الرحمان نے رد عمل میں آزادی مارچ انہوں نے کیا. اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب اور وزراء اس طرح کی باتیں نہ کرتے تو وہ شاید آزادی مارچ کی طرف نہ آتے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ صرف ان کو ڈیزل کہنے کی وجہ سے انہوں نے یہ موومنٹ چلائی. اس کی ریزن دیکھیں, میرے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ FATF کے بعد جس کی امپلیمنٹیشن ہمیں کرنی ہے, نہ بھی یہ دنیا کی طرف سے ہمارے پر پریشر ہوتا, FATF بیسیکلی منی لانڈرنگ کو روکنا اور کوئی ایسی دہشت گردی کی سرگرمیاں کہ جس میں بیک ڈور سے کوئی پیسہ آ رہا ہے, فائنینسنگ ہو رہی ہے, جسے ٹیرر فائنینسنگ کہتے ہیں, اس چیز کو روکنا, یہ تو ہونا چاہیے نا, ہر ملک میں ہونا چاہیے. تو جو FATF کی ریگولیشنز آئی ہیں, ہم نے ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے, تو اس میں فضل الرحمان کے لیے بہت ساری ان کو جو فنڈنگ ہوتی تھی اس میں اب ان کو مشکلات آ رہی ہیں, کیونکہ وہ فورن فنڈنگ بھی اس کا ایک حصہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیسپریشن تھی, اور سیکنڈلی وہ اپنے آپ کو ایک پچھلے اگر 20 سال میں آپ دیکھیں تو پہلی دفعہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں, آئسولیشن میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور سیاسی تنہائی ہے, پارلیمنٹ میں نہیں موجود. 20 سال سے وہ چیئرمین کشمیر کمیٹی ہوتے تھے, اس کے پریولیجز وہ انجوائے کرتے تھے, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. KP میں جہاں پہ ان کی اسٹرینتھ ہوتی تھی وہاں پہ ان کا صفایا ہو گیا. فاٹا میں الیکشنز ہوئے, وہاں پہ بھی ان کو کوئی زیادہ رسپانس نہیں ملا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی اپنی پولیٹیکل آئسولیشن ہے, اور یہ ان کی فرسٹریشن اور ڈیسپریشن. سر آپ کے اسی سوال سے عمران, کیونکہ بہت سے لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ عمران خان نے اپنے تمام وزراء کو کہا ہے کہ ایک تو نواز شریف کا جو کیس ہے ان کی بیماری اور ان کے باہر جانے کے حوالے سے, اور دوسرا آزادی مارچ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان کوئی بھی وزیر نہیں دے گا. تو کیا عمران خان کو یہ سٹیپ پہلے نہیں لے لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں ایک اچھی چیز, ایک اچھی چیز جو ہے وہ جب بھی کی جائے اس کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. اور یقیناً عمران خان نے دھرنے کے بعد اپنے اسپوکس پرسنس کو اس بات پہ ایڈوائز کیا تھا کہ پرووک نہیں کرنا آپ نے کسی کو. اور سیکنڈلی نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اس قسم کی لینگویج استعمال نہ کریں, کیونکہ ایک بیمار آدمی ہے, چاہے وہ کنوکٹڈ ہے, چاہے وہ آپ کی اپوزیشن میں ہے یا آپ کا رائیول ہے, کسی کی بیماری, ایک انسان کی بیماری, اس کو کبھی ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں جو فیسیلیٹیشن اور اس کے لیے جو بندہ دعا کر سکتا ہے, جو بیسٹ وشز ہیں وہ ہونی چاہیے. تو آئی تھنک یہ تو ایک اچھا جیسچر تھا عمران خان کا اپنی ٹیم کے لیے. سر مولانا فضل الرحمان اب آہستہ آہستہ کھل کے مذہبی کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں سے, اپنے کارکنان سے یہ عہد لینا شروع کر دیا ہے کہ میرا ہر کارکن ممتاز قادری بن جائے گا. تو ان کے اس طرح کے بیانات سے نمٹنے کے لیے کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان بھی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ان کو گرفتار کر لے ان کے اس طرح کے بیان بازی پہ, اور اس طرح جو وہ اپنے کارکنان سے عہد لے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم اس ملک میں ہر اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹریمزم کی اس ملک میں اجازت ہوگی, اور میں کسی سمبل کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ جب ہم اس طرح کے سمبلز کا ذکر کرتے ہیں تو ہم مذہب کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ عوام جو ہے وہ اس قسم کے میسیجز پہ توجہ دے گی. عوام کو اب پتہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے, اور یہ سب نے مل کے کرنی ہے, اور اس قسم کی کسی ڈسٹریکشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تو سر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کے بارے میں جو ہے مولانا صاحب نے بات کی ہے کہ ان کی دبئی میں $70 ارب کی جائیدادیں ہیں, جو کہ پاکستانی تقریباً 10,920 ارب. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اگین ایک اچھا سوال ہے آپ کا, اس لیے کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے. علیمہ خان کی ایک پراپرٹی دبئی میں اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی کہ وہ ان کے ٹیکس نیٹ کے اندر اس کا ذکر نہیں تھا. یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا, چیف جسٹس ثاقب نثار اس وقت ہوتے تھے. اس کیس کا فیصلہ ہوا تھا, ان کی اس جائیداد کو جو کہ ٹیکس نیٹ میں انڈیکیٹ نہیں ہوئی تھی, اس کے اوپر جو ٹیکس اور پینلٹیز
سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کی تھی, انہوں نے وہ پے کی اور وہ کیس ختم ہو گیا. اس کے بعد اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بار بار جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے, ان کے تو ظاہر ہے اربوں کی کرپشن ہے, فلودے والے کے اکاؤنٹ اور ٹی ٹی شریف اور یہ وہ سارا کچھ, لیکن چونکہ عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام لگا نہیں سکتا, انہوں نے کوشش کی 18 مہینے, لیکن عمران خان نے اپنے 40 سال پرانے ریکارڈ اور ڈاکومنٹس لا کے بھی دکھا دیے. حالانکہ وہ پیسہ ملک میں لے کے آ رہے تھے, یہ لوگ تو ملک سے باہر لے کے گئے ہوئے نا, وہ تو ملک میں لے کے آ رہے تھے, پھر بھی انہوں نے اپنی منی ٹریل دکھا دی. آج تک نواز شریف اور زرداری اپنی منی ٹریل نہیں دکھا سکے. تو علیمہ خان کے بارے میں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اور کچھ نہیں ملتا, تو عمران خان کی بہن کے حوالے سے ان کے اوپر یہ ایلیگیشنز کرتے ہیں. ان کی بہن نے کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا, وہ ایک بزنس وومن تھیں, اور ان کے حوالے سے جو آبجیکشن آئی تھی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر چکی ہے, اس میں کچھ بھی اور نہیں ہے, کوئی ان کا پینڈنگ کیس نہیں ہے. مطلب یہ صرف الزامات کی حد تک بات ہے. دیکھیں نا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا سر, مولانا فضل الرحمان کے اسٹیج پہ منظور مینگل نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف, کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان لوگوں میں ذرا یہ تاثر پایا جا رہا ہے, تو انہوں نے اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کیا ان کے بارے میں اور اس طرح کی باتیں کی ہیں. دونوں ہیں بھی ایک ہی مسلک کے, تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہی مسلک کے بندے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا, اپنے فالوورز کو کیا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایون آپ کسی ایک مسلک کے ہوں یا نہ ہوں, اس قسم کی زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے. اور مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ پوری دنیا میں ان کی ایک رسپیکٹ ہے, ان کے فالوورز ہیں, وہ ایک عالم ہیں, اور ہم سب لوگ ان سے سیکھتے ہیں, ان کی باتیں اور ان کی جو میسیجز ہوتے ہیں, تو اسلام کے حوالے سے وہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک بات تھی, اور کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ اس قسم کی زبان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور اس سے یہ لوگ خود ایکسپوز ہوتے ہیں. سر ایک آخری سوال آپ سے دھرنے کے حوالے سے, ذرا لائٹر نوٹ پہ, کہ اس آزادی مارچ سے لوگوں میں اور ہم تمام لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ وکی لیکس جو ہے اس کا جو وکی ہے وہ جمائمہ کا کزن ہے, جس میں جمائمہ نے خود بھی ٹویٹ کی, یہ معلومات اس دھرنے کے بعد ہی لوگوں کے پاس آئی ہیں. ویسے دیکھیں یہ بھی ایک اگنورنس, آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس ملک میں ڈسرپشن پیدا کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے یہ دھرنا کیا, آپ ان کی لیڈرشپ کا جو ہے اندازہ کر لیں کہ ان کا اپنا کیا کریڈیبلٹی ہے, کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ وکی لیکس کیا چیز ہے, اور وہ ایک الزامات جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے جمائمہ کی بات کی, اور دیکھیں اسی قسم کے یہ الزامات لگاتے ہیں انہوں نے, اور وہ پوری دنیا میں مذاق بنا, ان کا بھی مذاق بنا. لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے اس طرح سے یہ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں, عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے, ان کی کیا نالج ہے, کیا انفارمیشن ہے ان کی. اچھا سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے اب تک نواز شریف کا جو ECL سے نام نکالنے تک کی بات ہے, ان تمام چیزوں پہ ہمیں بہت ایک تجربے کے ساتھ, اور دوسرا خود کیونکہ PTI میں تو یہ زیادہ اچھے سے ہمیں معلومات فراہم کر سکتے تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.